سوال ہے کہ سونے اور چاندی پر کس طرح زکوٰۃ دینی چاہیے؟ سونا 7.5 تولے، جب تک 7.5 تولے سونا نہیں ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن جب 7.5 تولے سے بڑھے گا تو مثلا 10 تولے ہو گیا تو پورے 10 تولے پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ چاندی 52 تولے اور اس میں 2.5% نکالنا پڑے گا۔ جی ایک اگر زکوٰۃ جو دے دی اس مال سے خریدا گیا سونا زیور، اس میں ہر سال دینی ہوگی یا ایک دفعہ دینے سے کافی ہے؟ کیونکہ پہلے تو مال تو زکوٰۃ دے چکے ہیں۔ ایک سوال بھی گیڈی صاحب نے کیا کہ مثلا آج آپ نے کنگن خریدے، 1 سال گزر گیا، اس پہ آپ نے زکوٰۃ دے دی 2.5%، تو اس پہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب ایک خیال یہ ہے کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دی تو کافی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، ہر سال اس پہ 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی، ایک مرتبہ دے دینا کافی نہیں ہے۔ یہی چاندی کا بھی ہے، یہی سونے کا بھی ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد میں پردے لگانا کیا سنت نبوی ہے؟ اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا، یہ ضرورت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت ملتے رہتے تھے، تو اب ایک یہ بھی صورت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو نوک نہ کیا جائے، آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ انتظار کرو، نماز کا وقت آئے گا، اذان ہوگی، خود ہی باہر تشریف لے آئیں گے۔ وہ آرام فرما رہے ہیں، کسی کام میں ہیں، اور تم آواز دو اور ان کو بلاؤ، شور مچاؤ، جائز نہیں۔ لیکن یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض احکام خاص تھے جو صرف انہی کے لیے تھے۔ یہ اعتکاف میں پردے کا معاملہ بھی مجھے کچھ ایسا ہی لگتا ہے، یہ صرف انہی کے لیے تھا، اس لیے اگر پردے کی اوٹ آپ لگا لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور نہ لگائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ سنت ترک ہو گئی۔ کیا بچے کو اس کی ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے؟ جی ہاں، اس کے باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ نظر لگنے کے بارے میں شرعاً کیا عقیدہ ہے؟ یہی عقیدہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ نظر بد لگ سکتی ہے، اپنی بھی لگ سکتی ہے، اور اپنی نظر بد لگنے کا خطرہ ہو تو دعا مانگنی چاہیے، اور وہ دعا ہے اللہم بارک لی فیہ، اے اللہ میرے لیے اس میں برکت فرما۔ یہ برکت کا لفظ جو ہے یہ نظر بد کے مخالف ہے، اس کے انٹونیم ہے۔ جس چیز کے لیے برکت مانگی جائے یا اس پہ ماشاء اللہ کہا جائے تو وہ نظر بد سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو صرف حاسد نظر لگتی ہے، والدین دادی نانی کی نظر نہیں لگتی، کیا یہ صحیح ہے؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ حاسد کی نظر تو ضرور لگتی ہے، غیر حاسد کی بھی لگ سکتی ہے۔ ہمارے نانا جان بیمار ہیں، صحت کے لیے دعا کریں۔ ابھی کرتے ہیں جی سب کے لیے انشاءاللہ۔ سورہ الفرقان کی آیت جس کا ترجمہ مفہوم اس طرح سے ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے
تو وہ ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں پڑھتے۔ اس کی تشریح فرما دیں۔ اس کی تشریح وہی ہے جو میں نے بار بار کی ہے کہ قرآن کی آیات پہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں رہنا چاہیے۔ بہرا وہ ہے کہ آیت سن لے لیکن سننا نہ سننا برابر ہو۔ اندھا وہ ہے کہ دیکھ لے لیکن دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہو۔ اس کے مفہوم آپ خود جان لیں۔ ایک شخص قرآن کی آیت سن لیتا ہے لیکن قرآن کی آیت کچھ بھی نہیں بگاڑتی اس کا، وہ اس کو بائی پاس کر جاتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس آیت کو، اس کا کوئی مفہوم، اس کا کوئی فکر، اس کا کوئی نظریہ، اس کی کوئی سوچ قرآن کی آیت سے متاثر نہیں ہوتی ہے، تو یہ بہرا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی آیات کو دنیا بھر میں وہ دیکھتا ہے۔ غور سے اللہ کی آیات کو آدمی دیکھ لے تو اللہ نظر آ جاتا ہے۔ میں اپنے حضرت شیخ کے پاس جا رہا تھا، حاجی احمد گل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو راستے میں ایک شخص ہو لیا، اس نے کہا یار تمہاری شیخ کی زیارت کر لوں؟ میں نے کہا کر لو۔ میں تو اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ میں نے کہا نہ مانو تو کیا جا کے لوگے؟ جب اللہ کو ہی نہیں مانتے ہو تو میرے شیخ کو دیکھ کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا وہ اللہ کا یقین نہیں دے سکتے مجھے۔ میں نے کہا چلتے ہیں تجربہ کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم گئے تو حضرت کی عادت تھی کہ وہ ناشتہ خود کرواتے تھے، وضو بھی خود کرواتے، انڈے چھیل چھیل کے جی وہ ہمیں دیا کرتے تھے۔ بلکہ ایماندار جس طرح کہ مجھے کبھی مسجد حاجی صاحب کے ہاں جاتا تھا تو مجھے اپنی والدہ یاد آتی تھی، جیسے والدہ ناشتہ کرواتی تھی ویسے ہی وہ بھی ناشتہ کرواتے۔ تو یہ ہمارے شیخ کا طریقہ ہے کہ وہ ہمارے جوتے بھی ہمارے آگے سیدھے کر دیا کرتے تھے۔ تو ہم نے وہاں، اور میں انہیں ایک مرتبہ گیا تو مجھے وہ سفر خرچ بھی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ان کے ساتھ کے سفر میں جا رہا تھا تو حضرت نے مجھے 200 روپے دیے کہ یہ رکھ لو، یہ میری طرف سے نظر آنا ہے۔ میں نے کہا واہ، پیر ہو تو ایسے ہو جو اپنی جیب سے خود دے لینے کی بجائے۔ تو میں لینے میں ہچکچایا، کہنے لگے ان کو اپنے پاس رکھ لو، خرچ نہ کرنا، بہت برکت ہو جائے گی اب تمہارے پیسوں میں۔ تو وہ 200 روپے میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سے پھر پائپ لائنز لگ گئیں ادھر ادھر سے پیسوں کے آنے کی، ایسی پائپ لائنز لگیں کہ کچھ حساب ہی نہیں رہا۔ پھر تو حضرت کے ہاں میں لے گیا۔ اب یہ دیکھیے دیکھنا کیا ہوتا ہے اور سننا کیا ہوتا ہے۔ میں نے حضرت سے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں اور بہت سینئر آفیسر ہیں، یہ اللہ کو نہیں مانتے لیکن آپ کے ہاں آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا پیر مجھے اللہ کا یقین نہیں دے سکتا۔ تو حضرت ہنس پڑے، کہنے لگے یقین کوئی اور دیا نہیں کرتا، یقین انسان خود ہی کمایا کرتا ہے، کسی اور کے دینے سے یقین نہیں آتا۔ لیکن دیکھو کوشش کر دیکھتے ہیں، دعا کر دیتے ہیں۔ اور باتوں ہی باتوں میں ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، پہاڑ پر شمالی بہت پرفضا جگہ ہے، سامنے پہاڑ تھے، اوپر بہت بادل تھے، ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، ارد گرد سبزہ تھا۔ حضرت نے ایک ایک چیز کی طرف اس کی توجہ دلائی کہ دیکھو میرے بچے ذرا ادھر دیکھو، یہ بادل غور سے دیکھو انہیں، یہ کہاں سے چلے آ رہے ہیں اور کیسے کیسے اس کا انتظام ہے، ذرا غور سے دیکھو۔ یہ دیکھو یہ ندی بہ رہی ہے، قریب ہی چھوٹا سا راج باغ ہے، اس کے پانی پہ غور کرو، غور سے دیکھو اس کو، آنکھیں کھول کے دیکھو، یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے اور کس نے اس کو بھیجا ہے۔ یہ درخت دیکھو، یہ سبزہ، یہ کھیت، پہاڑ کی طرف دیکھو، ایک ایک چیز دکھا کے، اور بار بار کہتے کہ غور سے دیکھو ان کو، آنکھیں کھول کے دیکھو۔ اور جب وہ سب چیزوں کو اللہ کا بندہ دیکھ چکا تو حضرت نے اپنی ٹیپیکل سرائیکی زبان میں ایک جملہ کہا
کہ یار وہ تمہیں کوئی اے دس یہ ساری چیزاں تو دے کی دیں نا اللہ کوئی تو تیرا پیو موجود ہے. مجھے بس اتنا سا جملہ یاد ہے. حضرت نے اس کو یہ کہا کہ دیکھ ہی دینا. ہاں جی دیکھ لیا. کہ اے دس اللہ موجود نہیں تو تیرا پیو موجود ہے. اور یہ کتوں آ گیا سارا کچھ, یہ کس طرح چل رہا ہے سارا. آپ یقین جانیں کہ وہ شخص جو ہے اس کے دل میں اسی وقت ایمان آ گیا, اور وہیں سے وہ جو کلمہ کا ورد کرتے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو اس کے ٹپ ٹپ گر رہے تھے, اور وہ کلمہ کا ورد کرتے ہوئے جو اس کے کلمہ کا ورد سارا راستہ بند ہی نہیں ہوا. بات کیا تھی کہ اس نے ایک ایک چیز کو غور سے آنکھیں کھول کے دیکھا. قرآن بھی کہتا ہے ان فی ذالک لذکرا, اس قرآن میں نصیحت ہے, فائدہ ہے. لمن کان لہ قلب, جس کا دل ہو. وَأَلْقَ السَّمْعَ, اور کان کھول کے بات سن رہا ہو. وَهُوَ شہید, اور دیکھ بھی رہا ہو اور اس کی گواہی بھی دے رہا ہو. تو قرآن جب تک کہ آنکھیں کھول کے نہ پڑھا جائے, کان کھول کے نہ سنا جائے, مطلب یہ کہ اس کا مفہوم جب تک کہ دل میں نہ اترے, اس وقت قرآن کہتا ہے کہ ذکرہ حاصل نہیں ہوگا. ذکرہ, نصیحت, فائدہ اس شخص کے لیے ہے لمن کان لہ قلب, جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. وَأَلْقَ السَّمْعَ, کان دے کے بات سن رہا ہو, ایک ایک لفظ پہ غور کر رہا ہو, سمجھ رہا ہو. وَهُوَ شہید, اور پھر اس کی گواہی دینے کو تیار ہو جائے. خانہ کعبہ کو جو پہلی جھلک دیکھ کر کون سی دعا پڑھنا افضل ہے؟ دنیا داری والی دعا بتا دوں تو امام ابو حنیفہ کی دعا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے آئندہ کے لیے مستجاب الدعوات بنا دے, کہ آئندہ میں جو بھی دعا مانگوں میری قبول ہو. یہ امام ابو حنیفہ کی دعا ہے. اور اگر عاشقوں کو والی دعا بتا دوں آپ کو تو پھر شہادت مانگ لینی چاہیے. اے اللہ اپنے راستے میں شہادت عطا فرما دے. میں نے دوسری مانگی تھی اور اس کی بشارت بھی مجھے ہو گئی تھی. حج کے دوران یا اس سے پہلے مکہ یا مدینہ میں خوشبو والا صابن استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کس چیز کا استعمال کرنا چاہیے بالخصوص نہاتے وقت؟ دیکھیے, احرام کے دوران خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتے. احرام کے دوران جب احرام آپ اتار چکے ہوں یا احرام ابھی آپ نے نہ باندھا ہو, اس وقت تک آپ خوشبودار صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں, عطر بھی استعمال کر سکتے ہیں. احرام کے دوران آپ اپنے ساتھ صابن لے جائیں, وہاں نہیں ملتا, مشکل ہو جاتی ہے. آپ یہ جو کپڑے دھونے والا صابن ہوتا ہے نا, یہ لے جائیں, اس کو استعمال کریں ہاتھ واتھ دھونے کے لیے. میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تھی اور اس وقت وہ حاملہ بھی تھی. ایک بیٹی پیدا ہوئی, لہذا مہربانی کر کے مجھے بتایا جائے کہ طلاق ہوئی ہے یا کہ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حمل کے دوران, حیض کے دوران طلاق دینا جائز نہیں ہے. طلاق اگر دینا طے پا جائے, دیکھیے طلاق دینے سے پہلے کے بہت سے مراحل ہیں, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ غصہ آیا طلاق دے. اس سے پہلے کئی مراحل ہیں, وہ طے کرنے چاہیے, تب جا کے طلاق دینا جائز ہوتا ہے.
طلاق آدمی کب دیتا ہے؟ جب آپس کا جھگڑا ہوتا ہے، تو جھگڑے کو بعض دفعہ آدمی خود طے نہیں کر پاتا ہے، تو پھر فرمایا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، ایک حکم بچی کی طرف سے، ایک حکم بچے کی طرف سے، ایک بیوی کی طرف سے، دو بزرگ آدمی بیٹھ کے ان کے معاملے پہ غور کریں، ان کے معاملے کو نپٹانے کی کوشش کریں۔ اور اگر وہ دو بزرگ بھی اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھائی طلاق ہی ہو جانی چاہیے، تو پھر ایک طلاق ہونی چاہیے، اور وہ بھی حیض کے عالم میں نہیں، حمل کے عالم میں نہیں۔ یہاں تو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، ذرا سا غصہ ہے 3 طلاقیں ہو گئی۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن حرام اور ناجائز کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق واقع ہو جائے گی، حرام فعل سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو طلاق، ایک طلاق اس سے واقع ہو گئی، لیکن بیوی کے طہر سے پہلے پہلے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ بچی پیدا ہو گئی، اور بچی کے پیدا ہونے کے بعد کے جو ایام نفاس ہیں، جب تک کہ وہ ختم نہیں ہوتے ہیں، اس وقت تک اس طلاق سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ جب ایام نفاس ختم ہو گئے تو طلاق واقع ہو گئی، سپریشن ہو گئی، اب رجوع نہیں کر سکتے۔ اب اگر دونوں پارٹیز چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک سفر میں کامیابی اور خیر و برکت کی خصوصی دعا فرمائیں۔ ابھی دعا کر دیتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ یہ بھی صحت کے لیے، جمشید صاحب کی والدہ کے لیے، یہ بھی صحت اور ان کے لیے ہے، میں سب کے لیے بھی ہم سب مل کے دعا کر لیتے ہیں۔ توکل کی تعریف اور اہمیت کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ توکل کی معنی ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے کے، اور بھروسہ اس پہ کیا جاتا ہے جو بھروسے کے لائق ہو۔ اللہ کی ذات ہی بھروسے کے لائق ہے۔ اس پہ ہم ایک بھروسہ تو یہ کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں ہم جو بھلائی خود سوچتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارا بھلا وہ سوچتا ہے۔ ہم اپنے بارے میں جو پروگرام رکھتے ہیں، اس سے اچھا پروگرام ہمارے بارے میں وہ رکھتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ توکل کے، اب اس میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے بارے میں، وہ ہماری تجویز کو الٹا دیتا ہے، ادھر کر دیتا ہے، ادھر کر دیتا ہے، تو اس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں وہ جو فیصلہ کر رہا ہے وہ ہماری تدبیر کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ توکل کی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ پہلے کر سکتا ہے وہ تو خود کر لے، اور جو نہیں کر سکتا ہے اس کو اللہ کے حوالے کر۔ جیسے ایک کسان ہے، وہ ہل چلاتا ہے، زمین نرم کرتا ہے، اس میں کھاد ملاتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس میں پانی ملا دیتا ہے، اس کے بعد وہ معاملے کو اللہ کے سپرد۔ اب وہ بیج میں سے کومپل اگانا کسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کام، یہ اللہ کے سپرد کر دیتا۔ ایک شخص ہل ہی نہ چلائے اور کہے کہ اس کی فصل ہو جائے، ایک نوجوان شادی ہی نہ کرے اور کہے اس کی اولاد ہو جائے، تو یہ توکل نہیں ہوگا، یہ بچوں والی بات ہوگی۔ باقی سوالات جناب آئندہ ہفتے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے خصوصی دعا کر دیں۔ اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین، اللہم اذھب الباس رب الناس فاشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين۔ صلی اللہ علیہ برحمتک یا